بھارت کا جنگی جنون خطے کو تباہی کی جانب دھکیلنے لگا. بھارتی بحری بیڑا کراچی بندرگاہ کی جانب روانہ. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق بیڑے میں طیارہ بردار جہاز، ڈسٹرائر، فریگیٹس اور اینٹی سب میرین جہاز شامل. بیڑے کے کچھ جہازوں پر براموس سپر سونک میزائل نصب. بیڑا کراچی سے 300 میل دوری پر موجود. پاکستان کا بھی جواب اقدام. پاک نیوی نے بھی اپنا بیڑا تعینات کر دیا ہے. That we have shot a MiG-29 8 miles from LOC bearing 243 20 nautical miles. A Su-30 was shot 192 19 miles. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So the formation knows one of his flight member is not there. He is giving his own operations as fine, but he claims that I have seen an explosion in the air. Picture of one of the location where the aircraft went down. On the right side you are seeing that of the 12th April, and this is the next day after the engagement. This is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place next. So this is you can see the tail number of one of the Rafale. This engine was one part of one Rafale at one time. Now it is on ground burning. The Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century. It is not 18th century. Everything leaves a mark. شاہینوں کے ہاتھوں مودی کے غرور رافیل کی تباہی کے ثبوت حاضر. فرانسیسی ساختہ طیارے سمیت بھارتی جہاز گرانے کے شواہد عالمی میڈیا کے سامنے پیش. بریفنگ دیتے ہوئے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے کہا ایک رافیل جموں، دوسرا سری نگر اور تیسرا بٹنڈا میں گرایا. MiG-20 اور سخوئی کو سری نگر میں نشانہ بنایا. جموں کے علاقے میں ڈرون کو مارا. بھارتی طیاروں کو لاک کرنے اور بھارتی پائلٹس کی گفتگو بھی سنوائی. مزید کہا کہ بھارت کے تقریباً 60 طیارے آئے جن میں سے 14 رافیل تھے. 1 گھنٹے سے زائد فضا میں جنگ ہوتی رہی. بھارت نے پچھلی بار کہا تھا رافیل ہوتے تو معاملہ تبدیل ہوتا، اس لیے اس بار بھارت کے رافیل کو نشانہ بنایا ہے. مزید بھارتی طیارے بھی تباہ کر سکتے تھے لیکن تحمل کا مظاہرہ کیا. DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے رافیل کے ملبے کی تصاویر بھی عالمی میڈیا کو دکھائی. Don't think that anything that is coming from the east we are not seeing. We will defend our honor, our integrity, our sovereignty at all costs. They came in large numbers. 5 of their aircraft was shot down. 3 Rafales, 1 MiG-29, 1 Su-30, 1 large combat UAV. On the line of control, the Indians opened fire, specifically targeting these civilians. We are continuously responding to this aggression, only targeting the Indian military posts. When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report. The voice will be heard everywhere. بھارت سے جو آئے گا اس کے پر خدشے اڑا دیں گے. جب تک جواب نہیں دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. DGI SPR کا اعلان. غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ اب تک ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. بھارت کو اپنی مرضی کے وقت پر جواب دیں گے. جب ہم حملہ کریں گے بھارتی چینلز کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پاکستان اپنے وقار اور آزادی کی حفاظت ہر قیمت پر کرے گا. بھارت کے اندر دہشت گردوں کے کیمپس موجود ہیں. بھارتی فوجی افسر دہشت گردوں کو حملوں کا کہتے ہیں. بھارت کا مقصد ہمیں دہشت گردی کے خلاف آپریشن سے ہٹانا ہے. بھارت اپنی پراکسیز بچانے کے لیے جارحیت کر رہا ہے. خود دہشت گردی کر کے الزامات دوسروں پر لگاتا ہے. بھارت میں کوئی واقعہ ہوتا ہے پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے. پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارت نے پاکستان پر الزام لگا دیا. Terrorists being directly funded, sponsored, trained and doing terrorist activity inside Pakistan for Indian military intelligence. Who is doing terrorism in Pakistan? Just imagine how much they must be paying to Fitna al-Khawarij, how much they must be paying to the terrorist groups whom they are running in Balochistan. This is the reality. We are asking that just give some iota, some fraction of such sort of evidence for what you are telling that this Pahalgam, someone in that Pakistani state was involved in it. You don't have any evidence. DGI SPR نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت سامنے رکھ دیے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت امریکہ کینیڈا اور پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے واضح ثبوت موجود ہیں.
دہشت گرد بھارتی انٹیلیجنس اداروں کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں. بھارت کا ایجنٹ جہلم سے گرفتار ہوا. سرنڈر کرنے والے دہشت گردوں نے تسلیم کیا کہ وہ بھارت کے کہنے پر کارروائیاں کر رہے تھے. بھارت دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کرتا ہے. ہم نے افغانستان سے دراندازی کرنے والے 71 خارجیوں کو ہلاک کیا ہے. بھارت مسلمانوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. سعودی عرب کا پاک بھارت کشیدگی میں کمی کا مشن. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کی ملاقات. وزیر اعظم کا ہر مشکل میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر سعودی عرب کا شکریہ. کہا بھارت کی بلا اشتعال جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے. کئی بے گناہ شہریوں کی شہادت ہوئی اور املاک کو نقصان پہنچا. اس جارحیت سے علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دفاع کا پورا حق حاصل ہے. وزیر اعظم کی پاکستان کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت. خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سعودی حکومت کی سفارتی کوششوں کو سراہا. سعودی وزیر مملکت کی پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار. کہا کہ سعودی عرب کو جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ہے. کشیدگی میں کمی اور تمام تصفیہ طلب تنازعات کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبے کا اعادہ کیا. معاشی محاذ پر بھارت کو شکست کا سامنا. IMF نے بھارتی درخواست ردی کی ٹوکری میں ڈال دی. پاکستان کو $1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری. بجٹ پر مشاورت کے لیے IMF وقت 14 مئی کو پاکستان آئے گا. وزیر اعظم کا بھارت کے اونچے ہتھ کنڈے ناکام ہونے پر اظہار اطمینان. کہا IMF کے پروگرام کو سبوداز کرنے کی بھارتی کوششیں ناکام ہوئیں. پروگرام سے معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی. پاکستان نے بھارت کے ڈرون کے داند بھی توڑ دیے. لڑاکے طیاروں کے بعد ہندوستان کو ڈرون جنگ میں بھی مات. پاکستانی فضائی حدود میں گھس بیٹھ گئے. بھارتی ڈرون خاک میں مل گئے. بہاڑی، پاک پتن اور اوکاڑا میں مزید اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرون مار گرائے. کل رات سے اب تک 48 ڈرونز تباہ کیے جا چکے. دشمن کے مار گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 77 ہو گئی. DGISPR کے مطابق پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے. رافیل اور ڈرون حملے فلاپ ہونے پر بھارت آپے سے باہر. لائن آف کنٹرول پر شہری آبادی کو نشانہ بنانے لگا. کوئرٹا، نکیال اور تتا پانی سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری. 9 مولود بچی سمیت 6 شہری شہید، 26 زخمی. پاک فوج کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب. بھارتی فوج کی کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دیں. کیل سیکٹر میں بھارت کی مہری پوسٹ خالصہ ٹاپ، رکھ چکری سیکٹر میں دنا ٹاپ اور ماؤنٹ پوسٹ کی تباہی سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. حاجی پیر سیکٹر اور پوکران میں بھی کئی چیک پوسٹیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں. بٹل سیکٹر میں دھرمسال سیکنڈ پوسٹ بھی بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دی اور سفید جھنڈا لہرا دیا. مودی کا رافیل کا غرور چکنا چور. عالمی میڈیا بھی ڈاگ فائٹ میں پاک فضائیہ کا معترف. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق بھارتی لڑاکا طیارے رافیل کو گرا کر پاکستانی فضاؤں میں برتری ثابت کر دی. پاک چین مشترکہ ٹیکنالوجی نے عالمی عسکری ماہرین کو نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا. پاک چین ٹیکنالوجی کے خوف سے باعث رافیل سرحد سے 300 کلومیٹر دور ہے. پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرا کر دفاعی حلقوں کو سکتے میں ڈال دیا ہے. پاکستانی ہیکرز نے بھی محاذ سنبھال لیا. آپریشن سالار کے تحت 4 بھارتی ویب سائٹس ہیک. پاکستانی ہیکرز کا جوابی وار بھارتی ویب سائٹس پر پاکستانی پرچم لگا دیا. پیغام میں کہا کہ یہ کارروائی بھارتی سائبر حملوں، پاکستان مخالف مواد اور کشمیری عوام پر جاری ظلم کے رد عمل میں کی گئی. ہم پرامن قوم ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری سالمیت، خود مختاری یا قومی وقار کو چیلنج کرے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپریشن سالار ایک وارننگ ہے، انجام نہیں. سوشل میڈیا پر آپریشن سالار #، ٹرینڈ کرنے لگا. مودی کی جنگی پریمیئر لیگ کے بعد انڈین پریمیئر لیگ کا پیک اپ. بھارتی بورڈ اور IPL مینجمنٹ کا ہنگامی اجلاس. مختلف تجاویز پر غور کرنے کے بعد IPL کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایونٹ میں شریک غیر ملکی کھلاڑی پریشان. بھارتی بورڈ سے فوری واپس بھجوانے کا مطالبہ کر دیا. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی بورڈ جلد IPL کی معطلی سے متعلق تفصیلات بتائے گا.
पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान सुपर लीग 10 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, PSL 10 के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। PCB के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर PSL को मुलतवी किया गया है। बकिया 8 मैचेस दुबई में नहीं होंगे। मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में इवेंट को रोका गया है। जंग मुखालिफ ट्रंप इंतजामिया का पाक भारत कशीदगी पर यू टर्न, नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का मुदाखलत न करने का ऐलान। कहा, भारत या पाकिस्तान किसी को हथियार डालने का नहीं कह सकते। अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल करना अमरीका का काम नहीं। उम्मीद है तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग तशवीशनाक है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग को जल्द खत्म होना चाहिए। मजीद कहा कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, दोनों को अब ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। इस सागदार सिफारती मुआज पर सरगर्म तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हिकान फेदान से टेलीफोनिक राबिता, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी बारे आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और जापान के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू, जापान के वज़ीर ख़ारजा का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर पाकिस्तान के साथ ताउन और यकजहती का इरादा। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया और देता रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारतीय कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी उसके नताइज सामने आ रहे हैं। अभी तक स्वाय हल्की फुल्की 1-2 मुल्कों ने जो है वो हिंदुस्तान की हमायत की है, बाकी सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं। जो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख़ में एक संग मील है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हर मुहाज पर मार खाने के बावजूद भारत झूठ बोल रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अब तक मिलिट्री को टारगेट बनाया, जवाबी हमले भी शहरियों को निशाना नहीं बनाए हैं। मिलिट्री टारगेट्स इंगेज करेंगे। सऊदी अरब, चीन, ईरान, कतर समेत दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान से राबिते में हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं। भारत के इंतहाई करीबी मुल्क भी उसके साथ नहीं खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुत्तफिक हूँ, सिफारती कोशिशों को तेज करना होगा। पाकिस्तान भारतीय जारहियत के मुकाबले में महाज पर है। हिंदुस्तान ने मसाजिद पर, मदारस पर और सिविलियन इलाकों पर राकेट दागे। इसी हवाले से इंशाअल्लाह 11 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा, 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। बहादुरी के साथ मुल्क का दिफा करने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वतन अजीज के मामले पर हमें ये अपने आप से आगे पाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने मसाजिद और शहरियों पर मिसाइल हमले किए, मदारिस को निशाना बनाया गया। अंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी सौंपती है। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। भारत को जवाब में कमी नहीं होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐलान। कहा कि भारत ने दुनिया के महंगे तरीन इसराइल ड्रोन्स इस्तेमाल किए। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना रवैया रखने का इरादा नहीं रखता, मगर किसी ने हमें छेड़ा तो घुस कर मारेंगे। हमारे जवानों ने मासूम शहरियों का बदला भारतीय फौजियों को हलाक करके लिया है।
پاکستان کا عالمی برادری سے بھارت کو جرائم پر ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ۔ کہا کہ بھارت کا دہشت گردی کے ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت نے جوہریت کا راستہ اپنایا، پاکستان اپنا دفاع کرے گا۔ پاکستان بھارت کے جنگی جنون کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا ہے۔ بھارت کے اقدام نے دو جوہری طاقتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔